جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا بائی چین کے ایپیسوڈ نمبر 13 میں آپ تمام لوگوں کا بہت خوش آمدید۔ ہم آج جو ہے وہ سورہ نور کی آیات نمبر 47 سے 52 تک جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان سے پہلے ہماری جو سورہ نور جو ہے وہ تکمیل کی طرف بھی پہنچ جائے گی۔ تو آج کی جو آیات ہیں وہ تلاوت میں پیش کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کا جھگڑا چکا دیں، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی وعدت۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، وعلیکم یہ السلام۔ جو آیات ہیں یہ بہت مطلب ریلیٹڈ بھی ہیں اور ہمارے ٹائم سے بھی۔ اور سب سے پہلے تو ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ مطلب یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں اور فرما بردار ہو گئے، اور جب ٹائم آتا ہے تو وہ جو ہے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم جو ہے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ تو ہمیں پتہ لگے کہ اللہ اور رسول، اللہ اور جو ہے اس کے نبی کی بات ہو رہی ہے، تو نبی کا جو فیصلہ ہے، جو نبی نے فیصلہ کرنا ہے، یا حضرت یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کرنا ہے، تو وہی اللہ کا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو
جب تو منافق ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں اس میں بلایا جاتا ہے کہ آ کے کہ نبی کے پاس جا کے کوئی فیصلے کی، تو وہ لوگ اپنا رخ موڑ لیتے ہیں. اس کے اوپر ایک واقعہ میں پیش کروں گا جس پہ یہ والی آیات جو ہے نازل ہوئی تھی. تو واقعہ ایک منافق کا تھا جس کا نام بشر تھا، ٹھیک ہے. اور اس کا ایک یہودی کے ساتھ جو ہے وہ کسی بات پہ کوئی مسئلہ ہو گیا. تو اس یہودی نے کہا کہ چلو ہم رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے. کیونکہ اس کے یہودی کو یہ اس بات کا اچھے سے علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے اور حق پہ فیصلہ کریں گے. تو بشر جو تھا اس کے دل میں تو چور تھا، اور اس نے یہودی سے مطلب اسے اپنا مسئلہ بنایا ہوا تھا. اور اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ جب نبی پاک کے پاس چلے گی تو وہاں پہ کوئی اس کی سفارش نہیں چلے گی. تو اس نے کہا کہ محمد تو ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم لوگ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کے لیے. مطلب اس کو پتا تھا کہ وہ اس میں غلطی پر ہے، اور جب نبی پاک کے پاس گئے اور ان سے فیصلے کی امید کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر فیصلہ کرنا ہے، تو اس نے اپنا رخ موڑ لیا. اور اس نے اپنے میں سے ایک اور جو شخص تھا کعب بن اشرف، اس کے پاس جانے کی تجویز دی. تو یہ آیات اس پہ نازل ہیں کہ جب نبی پاک یا پھر جب اللہ کے فیصلے کی بات آتی ہے تو وہ مطلب کہتے ہیں کہ وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ہمیں آیت نمبر 50 کے اندر ملتا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا شک میں پڑے ہوئے ہیں یا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم اٹھائے گا. اچھا، اس کی تین وجہ ہو سکتی ہیں. 3 وجہ کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلا تو ایک جو شخص ہے وہ مطلب شروع سے ہی ایمان نہ لے کر آیا ہو، ٹھیک ہے، نہ اللہ پر نہ اس کے نبی پر. دوسرا، اب وہ ایمان تو لیا ہے لیکن اس کو ابھی بھی مطلب شک ہے کہ کیا یہ اللہ کے نبی ہیں بھی یا نہیں، کیا یہ جو کتاب قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا بھی ہے کہ نہیں. تو اس کے دل میں یہ شک ہو سکتا ہے. تیسرا، اس کو ظلم کا جو ہے ڈر ہو سکتا ہے. تو یہی بات اللہ نے جو ہے اس آیت میں کی ہے کہ کیا ان کو کوئی مطلب ان کے دل میں کوئی روگ ہے کہ یہ لوگ مطلب صرف اوپر سے مان لائیں اور یہ لوگ مطلب اندر سے مان لے کر نہیں ہے، یا پھر ان کے دلوں میں شک ہے یا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور ان کے نبی جو ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم کریں گے. اچھا، جو آیت نمبر 52 ہے جس میں ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں. اچھا، اب اس کے اوپر ایک جو ہے واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عمر جو ہے وہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، تو روم کے دہقانوں میں سے ایک دہقان حاضر ہوا اور اس نے آ کر کلمہ شہادت پڑھا. حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے کہا کہ کیوں تم نے اپنا جو مذہب چھوڑ کے بھائی مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور دیگر تمام جو انبیاء پر جو کتابیں آئی ہیں ان سب کا مطلب مطالعہ کیا ہوا ہے. میں نے ایک مسلمان قیدی کو ایک ایسی آیت پڑھتے ہوئے سنا جس میں وہ تمام چیزیں جمع کر دی گئی جو سابقہ آسمانی کتابوں میں مطلب موجود ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا. تو حضرت عمر نے مطلب اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت تھی، تو اس نے یہی والی آیت پڑھی اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی بیان کیا. تو یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اپنے فرائض میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور سنتوں میں اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور گزری ہوئی زندگی میں جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے اور آنے والی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں. اور کامیاب وہ شخص ہے جسے آتش جہنم سے نجات مل گئی، مطلب اسے جہنم کچھ نہیں کہہ سکتے اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا. تو یہ والا واقعہ جو ہے کوٹ کیا گیا ہے تفاسیر میں اس والی جو آیت پر. اچھا، اب ایک بہت انٹرسٹنگ اس کی جو ہمیں آیت ایک نظر آتی ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ ریلیٹڈ بھی ہے، تو وہ آیت نمبر 49 ہے. اور اگر خود انہیں حق وصول کرنے ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر اللہ کے نبی کے پاس چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب رسول کے پاس چلے آتے ہیں. یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے نبی کا کوئی
فیصلہ آ گیا ہے یا کوئی بات آ گئی ہے تو پھر بس وہ وہاں پہ ختم ہے ہر چیز. وہاں پہ پھر کسی کا اوپینین میٹر نہیں کرتا. ایک ایمان کا جو سب سے بڑا جو کہہ لو کہ ایک بیسک اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے جو آپ ایمان لے کر آتے ہیں کہ نبی اور اللہ کی بات پر پھر آگے کوئی اوپینین میٹر نہیں کرتا. لیکن آج کل کے دور میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ آدھا آدھا اسلام یا آدھا آدھا دین جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو مطلب جو ہمیں ظاہری طور پہ اگر لگ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ میرے فائدے کی بات ہے اس کو میں لے لیتا ہوں اور باقی چھوڑ دیتا ہوں. حالانکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو نبی دیں اس کو لے لو اور جسے روکیں اسے رک جاؤ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے دین کو فالو کرنا ہے تو اس کی پھر ہمیں وہ والی باتیں بھی شریعت بھی ماننی پڑے گی جو ہمیں ظاہری طور پر تو لگ رہا ہے کہ یار یہ تھوڑا مشکل ہے کہ میں کیسے کروں گا, لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو یہاں وہی بات ہے کہ جو جب ان کو خود ہی مطلب کوئی حق چاہیے ہوتا ہے یا ان کو خود اپنا مطلب ہوتا ہے تو یہ فوراً جو ہے نبی پاک کے پاس چلے جاتے ہیں یا ان کی یہ فوراً جو ہے حدیثیں کھول لیتے ہیں اگر میں آج کل کے ٹائم کے حساب سے بات کروں. لیکن جب ان کا اپنا مطلب نہیں ہوتا, جو ہمارا کہہ لو کہ دنیاوی کوئی مطلب نہیں ہوتا, تو ہم پھر ان چیزوں سے دور دور ہوتے ہیں. یا پھر کوئی بات کوئی دوسری کر بھی رہا ہو نا تو ہم اسے جو ہے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ بات یہاں کافی جو ہے ہوتی ہے پھر. جی نمیر آپ کا اس میں کوئی ہو پوائنٹ آف ویو؟ ہاں یہ مطلب کور اپ تو اچھا کر دیا. ایک وہ پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ اگر سورہ انفال یاد ہو نا تو اس میں بھی وہاں پہ منافقوں کی ایک نشانی بتائی تھی کہ جب جنگ بدر پہ جا رہی تھی مسلمانوں کی فوج تو ان میں سے بھی ایک جماعت تھی منافقین کی جو منہ موڑ کے جنگ سے تھوڑا سا پہلے واپس چلے گئے تھے, جس کی وجہ سے جو تعداد اراؤنڈ 700-800 کے قریب تھی مسلمانوں کی وہ کم رہ کے صرف 313 رہ گئی. تو ہمیں یہاں سے یہ تو پتہ چل گیا کہ منافقوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ بیچ راستے سے مڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا پھر دوسری چیز یہاں پہ جو یہ والی بتائی کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز کے اوپر فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے بعد اگر تم اس فیصلے کو نہیں مانتے نا تو اس کا مطلب تمہارے دل میں بیماری ہے اور تم ابھی تک اس مطلب شکوک و شبہات میں اور تم نے اس کو کمپلیٹلی نہیں مانا, تمہارے ذہن میں الحاد ہے یا شک ہے جو بھی ہے. اچھا اور اس کے بعد اس کی اگر شک ہے تو تم کیا ہو, تم اب اس میں اسلام میں داخل ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی جی اب اگر ہم اس میں یہ دیکھ لیں یہ والا پوائنٹ کہ جہاں پہ جو آرڈرز اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دے دی ہیں, جس میں ایک بڑا جو ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے سود کا معاملہ. اب جب سود پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ سود لینے والا جو ہے وہ سود لینے کا مطلب ہے اللہ سے جنگ کرنا, تو اگر ابھی بھی آپ سود لے رہے ہو تو اس کا مطلب آپ اسٹریٹ اوے آپ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے, کیونکہ آپ کے ذہن میں اللہ کے والے سے شکوک و شبہات ہیں. اسی طرح ہم اگر یہ والا پوائنٹ دیکھ لیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے اور پھر بھی آپ کے دل میں یہ خدشہ رہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا نہیں ملے گا, میں ایسے کر لوں, میں 2 نمبر طریقہ استعمال کروں, میں یہ کروں وہ کروں, تو وہ تمام معاملات جن کا ذمہ اللہ نے لے لیا یا وہ تمام مسائل جن کے اوپر فیصلہ اللہ کے رسول نے ہمارے تک پہنچا دیا, اس کے بعد بھی اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات رکھنا یا اپنے دل میں کوئی لفظش پیدا کرنا کہ بھائی پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, یا پتہ نہیں اللہ نے کہا ہے تو کون سا ہمارے سامنے کا ہے. اب ہمیں تو جس کو آج کل جو بڑی کامنلی ایک ٹرم بولی جاتی ہے پریکٹیکلٹی کی کہ بھئی ہر جگہ اسلام نہ لے آیا کرو, پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں سے بڑا کلیئرلی سمجھ آ گیا کہ وہ جو یہ پریکٹیکلٹی والی جو پھکی ہے وہ ہمیں خدا نہ خواستہ دائرہ اسلام سے بھی خارج کر سکتی ہے. تو پریکٹیکلٹی بعد میں آتی ہے, جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ڈگری کیا, جو انہوں نے فیصلہ سنایا, ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی پریکٹیکل بنیادوں کے اوپر ہی سنایا ہوا ہے. تو یہ ہے میرا سارا پوائنٹ آف ویو. اچھا اور اس میں جو بات ہے نا کہ جو نبی پاک کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے, تو مطلب اگر کوئی نبی پاک کی طرف آپ کو بلا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کو اللہ کی طرف مطلب بلا رہا ہے. تو اسی جو آیت ہے نا, جو آیت نمبر 48 ہے, اس کو جو ہے اس کی ایک وہ کی گئی ہے ایک حدیث میں, ایک حدیث جو ہے ہمیں حسن بصری سے ملتی ہے. وہ اس طرح روایت ہوئی ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے حکام عدالت میں سے کسی حاکم کی طرف وہ بلایا جائے اور وہ حاضر نہ ہو تو وہ ظالم ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے.
تو یہ مطلب بات کہ اگر آپ کو کوئی فیصلے کے لیے دین کی طرف یا کوئی حدیث یا قرآن کی طرف اگر بلا رہا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دو، یہ میں آج کل کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یہ میں مطلب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ صرف اس زمانے میں نہیں تھی، وہ قیامت تک ہے. اگر آپ نے ان کا ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ بھی اسی جماعت میں شامل ہو گئے ہو جس جماعت میں صحابہ کرام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان ہو نہ ہو، ان کے احکامات اور ان کی سنت، ان کے یا حدیث اور پھر اللہ کی جو کتاب ہے وہ آپ کے درمیان میں ہے. تو اگر آج کے دور میں بھی آپ کو کوئی اس سنت کی طرف، اس حدیث کی طرف یا قرآن کی طرف اگر بلا رہا ہے کسی بھی معاملے میں اور آپ اسے منہ پھیر لیتے ہو، تو آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوتے ہو جس کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے، جو ان آیات میں جن کے بارے ایگزیکٹلی. میں ذکر ہو رہا ہے. اور تو یہ بڑا یہ کرٹیکل اور تھن لائن پوائنٹ ہے، کیونکہ اکثر ہمارے آج کل کے جو ہیں لوگ کر جاتے ہیں یہ، کیونکہ سامنے اللہ کے رسول جو ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہے فزیکلی، تو وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کرٹیکلٹی کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کوئی مسئلہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا ریفرنس ہم حدیث سے لے لیتے ہیں یا اس کی گائیڈنس ہم قرآن سے لے لیتے ہیں، اور آپ اس سے منہ پھیر لوگے نہیں بھائی ہم اس میں سے نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں فلانے ایک نا بندے نے یہ کہا تھا، وہ مانیں گے. اس میں نا بہت ایک موسٹ کامن سا ایک جواب آتا ہے کہ یار حدیث سے تم کیا بات کرو، حدیثیں تو چینج ہوئی ہیں. ہاں لیکن اگر جو میرا اپنا یہ میرا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ وسلم کی سنت کو پرزرو نہ کرنا ہوتا نا اللہ نے تو قیامت تک، تو اللہ نہ ہاں کہتا کہ اپنے کہ نبی کی سنت پہ عمل کرو. اطیع اللہ نہ الرسول، کہتا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول والی آیت ہی خدا نہ خواستہ نلیفائی ہو جاتی. بالکل. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کی جو حدیث ہیں جو وہ اب مطلب پرزرو نہیں ہے، یار وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ جو فرقے بنے ہوئے ہیں وہ ڈفرینٹ کتابیں ہیں، تو کچھ حصہ کسی میں ہے، کچھ حصہ کسی میں، کچھ جو حدیث ان کی ٹھیک ہیں، کچھ یہاں ٹھیک ہیں ہوئی ہیں. حدیث میں بعد میں مطلب ایشوز بنے ہیں، جو ضعیفہ حدیث والا ایک معاملہ سامنے آتا ہے ہمارے، لیکن جو یہ ائمہ کرام تھے انہوں نے بڑا ہی جو کریٹیکلی سارے جو ایک پروسیجر کو چلایا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں ایک جو ہے ویڈیو سن رہا تھا، وہ بڑی ہے پیاری بات کہ ایک دفعہ امام بخاری کے جو ہے ایک استاد تھے، مجھے اب ان کا نام نہیں یاد، اور وہی استاد تھے امام مسلم کے. اچھا، امام جو مسلم ہے نا وہ بھی امام بخاری کے بھی جو اسٹوڈنٹ ہے. ہوا کیا کہ ایک مطلب ان کو بلایا جو ہے انہوں نے اپنے پاس، ان کے استاد نے، اور ایک جو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا ایک مجلس ہی رکھوا لیا. اور پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایسے مطلب ہوتے تھے محدثین ہوتے تھے ان سے جو ہے حدیثیں سنتے تھے. تو امام بخاری سے نا کسی نے مطلب یہ جو قرآن مطلب سوال کر لیا، اور یہ ان کے ٹیچر نے پہلے کہا تھا یہ والا سوال نہ کرنا، پھر بھی کسی نے شرارت کر لی، اس نے سوال کر لیا کہ جو قرآن ہے وہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے. اب اس کا ائمہ کرام کا اور اس میں علماء کرام کا جو ہے نا آپس میں اختلاف ہے. انہوں نے کہا مطلب قرآن کا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ اب لکھ دیا گیا ہے، مطلب قرآن کو اب ایک لکھ دیا گیا ہے خود ہی اپنے سیاہی سے پیج کے اوپر، تو اب وہ کیا ہے، اوبویسلی وہ کسی نے بنائی ہے، انسان نے. وہ تو انہوں نے اس حساب سے وہ کہا کہ یہ جو ہے نا قرآن، یہ والا جو مصحف ہے یہ مطلب مخلوق ہے. ویسے تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا نا، قرآن میں جو اس کی آیات آئی ہیں، لیکن اس کو بعد میں کسی نے وہ کیا. تو اس پہ ان پہ مطلب لوگوں نے باتیں کر دی، ان کا تو دین خراب ہو گیا، ان کا یہ تو دین سے پھر گئے. اب جب ان کے مطلب ٹیچر آئے اس میں انہوں نے کہا کہ جو امام بخاری کے ساتھ مطلب جو ان سے اتفاق کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں ان کی اس بات پہ، تو وہ اس محفل سے چلے جائیں. تو اسی میں امام مسلم بھی اس محفل سے چلے گئے، مطلب وہ امام بخاری کے ساتھ تھے اس معاملے میں. اچھا، اب بعد میں جب امام مسلم نے کیا کیا، جب انہوں نے حدیث والا سلسلہ شروع کیا نا، تو انہوں نے جو ہے اپنے استاد سے جنہوں نے یہ والا معاملہ کیا تھا ان سے کوئی حدیث نہیں لی، ایک بھی حدیث ان سے نہیں لی. اور پھر استاد انہوں نے اس چیز کو مطلب وہ کرنے کے لیے کہ کیونکہ امام بخاری بھی ان کے استاد تھے، اور امام بخاری سب سے آپ کہتے ہو کہ جو اہل سنت کی ایک جماعت ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے وہ امام بخاری کی ہے، صحیح بخاری. تو انہوں نے امام بخاری سے بھی کوئی حدیث نہیں لی کہ اگر میں ایک استاد سے کوئی حدیث نہیں لے رہا تو دوسرے سے نہیں لے رہا. اب اس لیول کی ایک باریک بینی سے انہوں نے اپنے استادوں میں اختلاف، حالانکہ امام بخاری کے وہ ساتھ تھے، لیکن انہوں نے ان سے حدیث نہیں لی کہ ایک تو ان کے دونوں استادوں کا آپس میں کوئی ایشو نہ ہو جائے کہ لوگ باتیں نہ کریں، اور دوسرا یہ
اپنا جو استاد تھے ان سے ایک بات ان کو غلط ثابت ہوئی ان کے عقائد کے معاملے میں، انہوں نے اسے حدیث لینا ہی مطلب گوارا نہیں کیا. اس لیول تک کی مطلب احتیاط کی گئی ہے جب حدیث کو جمع کیا گیا. اچھا ویسے اس کا ایک فائدہ جو ہمیں ہوا ہے، جو آنے والے مسلمانوں کو ہوا ہے، تم جب امام بخاری کی دیکھتے ہو نا تو ان کی جو سناد کی وہ ہے، وہ ان کی اپنی ہے جو چین ایک چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اسی طرح امام جو مسلم ہے ان کی اپنی چل رہی ہے. اور دونوں کتابوں میں تقریباً 2000 حدیث سیم ہے، 2000 احادیث سیم ہے. اور وہ 2000 احادیث کے ڈفرنٹ راوی ہیں دونوں کتابوں میں. مزے کی بات ان کے اسناد ڈفرنٹ ہے، چین ایک دوسرے سے مل نہیں رہی، مطلب انہوں نے امام بخاری سے نہیں لی. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے. یہ میں نے اس لیے مطلب یہ بات اور بولی. اسناد ہاں اگر آپ کے پاس دو مطلب ایک کامن حدیث کی دو مختلف جو ہیں وہ سندیں نکل رہی ہیں، اس کا مطلب اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. یار وہ نیت والی ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی 700 سندیں ہیں. 700. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مطلب اس زمانے میں اس لیول تک کی جو ہے احتیاط کی جاتی تھی کہ ہلکی سی بھی کسی سے کوئی ایسی چیز مطلب ثابت ہوگی، کوئی جھوٹ کوئی فسق، وہ اسے چھوڑ دیتے تھے. اس لیول تک اور کا وہ صرف خیال کرتے تھے. ہاں، اور اس کے بعد یہ کہ اگر کسی کی طرف کوئی بائسنس ہے نا کسی قبیلے کی طرف یا وہ، تو پھر اس سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے وہ، اس سے اور ریلیونٹ پھر بھائی اور یہ تو پھر تم باعث ہے. لوگ ہاں اور پھر ہم لوگ کہیں کہ حدیثیں مطلب جو ہے اس میں غلطیاں ہو گئی ہیں، تو یہ وہ بہت ناانصافی ہے. مطلب ان جو ائمہ کرام نے پوری زندگی لگا دی. اگر آپ نہیں مانتے کسی کو نہ مانو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی مسلمان، میں نہیں سمجھتا جس کے دل میں ایمان ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اتنا کیا دین کی خاطر، ان کی پوری زندگی میں یہ لوگ گمراہ تھے. کوئی نہیں کہہ بالکل سکتا ایسے ہی. یار، پوری زندگی لگا دی اس پہ. اور وہ اگر آپ کسی مطلب آپ کو کوئی کسی حدیث کی طرف راغب کر رہا ہے اور آپ اس کو آگے سے جھڑک دو یا منہ پھیر لو، تو آپ وہاں پہ ملٹیپل گناہ کر دیتے. ایک تو اس آیت کی روشنی میں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ایک وہ آپ نے گناہ کر دیا کہ آپ نے منہ پھیر لیا. پھر دوسرا آتا ہے کہ جو ہم نے پہلے سورہ حجرات میں پڑھا تھا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. تو کچھ علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ کو ایک حدیث کسی نے سنا دی اور آپ اس کے جواب میں کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ کرو کہ ایسا کیسے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر لی. سر میرا تو ماننا ہے کہ جب کوئی حدیث سامنے آ گئی ہے نا، تو حدیث کے سامنے یا تو پھر قرآن کی کوئی بات آئے گی، اگر آپ نے کوئی آرگومنٹ دینا بھی ہے، کیونکہ حدیث سے اوپر صرف قرآن ہے. ایسے جو ہی. قرآن میں لکھا ہے، اللہ کی بات نبی کی بات سے اوپر ہو سکتی ہے، اور کسی شخص کی بات نہیں ہے. چاہے وہ پھر کسی آپ اور جو ہے کتابوں سے لے کر آؤ، چاہے وہ تورات سے لے کر آؤ، انجیل سے لے کر آؤ، کو کہتے رہو کہ آسمانی کتابیں، لیکن اب قرآن جو ہے وہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے. اور اب ہم نے قرآن کی بات کرنی ہے. اب قرآن میں اب بہت سارے ایسے مطلب حکم تھے جو پہلے نہیں لاگو تھے. شراب پہلے جائز تھی، بعد میں ہو گیا. قرآن میں جو ہے ان چیزوں کو مطلب منع کر دیا، خنزیر کے گوشت کو منع کر دیا، حرام کر دیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ہم نے قرآن کو ماننا ہے. تو نبی کی جیسے اللہ نے اپنی کتاب کو کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پہ لیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی جو سنت ہے، اس کی حدیث ہیں، اس کی زندگی ہے، اس کو بھی محفوظ کیا ہے. ہو سکتا بالکل. ہے کہ کتابوں میں کچھ چیزوں میں غلطیاں ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو صحیح بات اس دنیا مطلب آج کل کے دور میں آئی نہیں ہے. آپ کو ڈفرینٹ کتابوں کا مطلب مطالعہ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا. وہ جو غور و فکر والی ہم بات کرتے ہیں اکثر، کہ ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. وہ جو کل والے ہمارے سیشن میں ایک بات تھی کہ یہ نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنا ہے. اب وہ دیکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ باہر بس آنکھ کھول کے دیکھتے رہو، اس کو سمجھنا ہے. وہ کتابوں کا کمپیریٹیو انالیسس کرو گے تمہیں مطلب اگر تم ہدایت کی نیت سے کر رہے ہو اور صحیح بات ڈھونڈنے کو سے کر رہے ہو تو اللہ صحیح بات دے گا تمہیں. لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت آپ کو بھی کرنی پڑے گی. دنیا میں کوئی بھی کام آپ کو محنت کے بغیر نہیں ملتا. اللہ نے اگر جنت کا ایک کنسیپٹ رکھ دیا ہے تو اللہ نے اس کے لیے محنت بھی رکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی بس تم لوگ اپنے روم میں بیٹھے رہو، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، تمہیں جنت مل جائے گی. اللہ نے پھر حکم دیے کہ بھائی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو، اور کسی کا دل نہ دکھاؤ، تم لوگ غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو. یہ سارے معاملات اس کے پیچھے محنت ہے. انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو ہر کام آپ کو محنت سے ہی ملتا ہے. تو میرے خیال سے کہ اگر میں اس پوری ڈسکشن کا ایک وہ نکالوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اللہ اور اس کے نبی کی بات آ گئی ہے، جو ہم نے ابھی پہلے بات کی کہ اللہ کہ اس کے نبی کی
اطاعت جو ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کا کوئی مطلب بات جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دو، اپنی باتیں کرو. پھر وہ جو اس زمانے میں حکم تھے صحابہ کرام کے لیے وہ سیم آج بھی ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گے، قیامت تک جو بھی مسلمان آئے گا ان کے لیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے بھٹی صاحب سے بھی ان کے کامنٹس لے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. بھٹی صاحب اچھا، آپ باقی ماشاءاللہ ہماری کافی ہیلدی ڈسکشن ہوگی، میں انجوائے بھی کر رہا تھا. تو ابھی فی الحال تو میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا. باقی اگر آپ لوگوں نے کچھ مزید ڈسکشن کرنی ہے تو کنٹینیو پلیز. میری طرف سے آئی تھنک اتنا ہی ہے. ابھی جو میرے ذہن میں پوائنٹ تھے میں نے ان کو کر دیا. نمیر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہو تو آپ کرو. نہیں، میں بھی یہیں پہ اینڈ کروں گا. میں نے بھی اپنے سارے پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کر لیے ہیں. جو پھر میں خیال ہے ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ آج. جی، اور کل کے لیے جو آیات ہیں وہ میں پہ ایک دفعہ ان کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ کے نا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ آیات جو ہیں وہ آگے آنے والی لمبی ہیں، تو ذرا ان کے مضمون کو سمجھ کے پھر ہم اس حساب سے ڈیوائڈ کر لیں گے. باقی آج کا جو ہماری اقرا کی ایپیسوڈ نمبر 13 ہے وہ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. ہمارا جو 23واں روزہ ہے وہ بھی آج اختتام کو پہنچا. آج ہماری 24ویں شب ہے. تو انشاءاللہ ہم پوری امید کرتے ہیں اگلے 2 سیشنز کے اندر ہماری جو سورہ نور ہے وہ بھی اختتام پذیر ہو جائے گی. اس کے علاوہ فرائیڈے کو جو ہے وہ ہمارا جو ہے اسپیشل ایپیسوڈ بھی، جو انچین کا اقرا اسپیشل ایپیسوڈ ہے وہ بھی ہے، اور وہ آخری اسپیشل ایپیسوڈ ہے جس میں ہم پچھلی تمام ایپیسوڈز کی روشنی میں جو ایک وے فارورڈ ہو سکتا ہے ایک نوجوان مسلمان کے لیے، ایک پاکستانی نوجوان مسلمان کے لیے، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ جو ہمارا آنے والا جمعہ ہے وہ جمعۃ الوداع بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے جو کچھ بھی ہم نے سارے سیشن سے سیکھا ہوگا اس پہ ہم پریکٹیکلی جو اپنی زندگی میں اس کو عمل بھی کریں. تو اسی کے ساتھ ہی ہم آج والا ایپیسوڈ جو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. عبادت آپ کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.